نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ہے مینا کی گھاٹی کے قریب واقع وہ تاریخی مسجد جسے مسجد عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ اہل مدینہ نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو بعد میں ہجرت مدینہ کا سبب بنی۔ مسجد اگرچہ بہت پرانی اور چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے ساتھ سیرت طیبہ کے بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد کے باہر بورڈ پر عربی اور انگریزی میں اس مسجد کی مختصر تاریخ اور واقعے کی کچھ تفصیل درج ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے باہر 3 پتھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، پہلا پتھر جو محراب کی طرف لگا ہوا ہے، اس پر 144 ہجری سن لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے 1300 سال پرانا یہ پتھر ہے۔ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 144 ہجری میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس جگہ مسجد تعمیر کروانے کا حکم دیا تھا۔ غالباً پہلی مرتبہ یہاں مسجد انہی کے دور میں بنائی گئی۔ اس پتھر پر جو رسم الخط ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ 13 صدیاں پرانا پتھر ہے، کیونکہ اس وقت عربی رسم الخط میں نقطے اور حرکتیں نہیں لگائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ 2 پتھر اور بھی ہیں جو مسجد کی بائیں طرف والی دیوار کے باہر ہیں۔ ان میں ایک پتھر کے اوپر تو یہ عبارت صاف لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے امر بعمارتہ سیدنا و مولانا الامام المفترض الطاعہ علی کافۃ الانام ابو جعفر المنصور المستنصر باللہ امیر المؤمنین اعز اللہ انصارہ وضاعف اقتدارہ وذلک فی سنۃ 25 و 600۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 625 ہجری میں خلیفہ مستنصر باللہ نے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 625 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر بھی 822 سال پرانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پہ جو پتھر ہے وہ اس سے بھی پرانا ہے۔ 1300 سال پہلے جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی تعمیر کروائی تھی، اس وقت اس نے مسجد میں پتھر کی 2 تختیاں نصب کروائیں، ایک وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جن کے اوپر خلیفہ ابو جعفر منصور کا نام اور 144 ہجری سن لکھا ہوا ہے، اور یہ جو پتھر ہے ابھی ہمارے سامنے، اس کے اوپر مسجد میں جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس کی تفصیل درج ہے کہ یہ بیعت عقبہ جو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پہ کی تھی، اس وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور آپ کے چچا کی موجودگی میں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ہجرت کی دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یہ کچھ تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اب مسجد کی زیارت کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ کا مکمل واقعہ بھی آپ کے سامنے اختصاراً عرض کرتا ہوں، جو یقیناً ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب ہوگا۔ بیعت عقبہ کو اسلام کی پہلی باضابطہ بیعت کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل سے ملاقات فرماتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ حضرات مدینہ کے یہودیوں سے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ ذکر خیر سن چکے تھے، کیونکہ یہود اہل کتاب تھے اور وہ مدینہ والوں کو بتایا کرتے تھے کہ عن قریب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کی بعثت کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان حضرات کو دعوت دی، یہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا یہود اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے اچھا موقع ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہودیوں پر سبقت لے جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور واپس جا کر انہوں نے پوری تفصیل اور واقعہ مدینہ والوں کو بتایا۔ یہ بات پورے مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال 12 حضرات مدینہ سے حج کی غرض سے آئے، اور اس جگہ ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی درخواست پر اہل مدینہ کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا، اور یوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ کے ایک باغ میں محفوظ ہے، جہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اس جگہ کو اسلام کا پہلا سفارت خانہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل کسی وقت ویڈیو بناؤں گا۔
بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ جا کر خوب محنت کی۔ اوس خزرج کے بڑے بڑے سردار ان کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، جن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام قابل ذکر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پورے مدینہ کا ماحول بدل گیا۔ لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، دین کی باتیں سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات پوچھتے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اگلے سال حج کا موسم قریب آ گیا۔ یہ نبوت کا 13واں اور مکی زندگی کا آخری سال تھا۔ اس سال مدینہ والوں کی بہت بڑی تعداد حج پر گئی۔ 73 مرد اور 2 خواتین یعنی ٹوٹل 75 افراد تھے جو اس سال حج کے لیے گئے۔ وہ حضرات سب کے سب اس جگہ جمع ہوئے جہاں پر مسجد ہے۔ اس وقت یہاں گھاٹی ہوتی تھی، پھر بعد میں اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو پچھلے سال بھی یہاں آ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ بہرحال آپ سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے سب کو مزید اسلام کے بارے میں بتایا اور انہی میں سے 12 حضرات کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت کے بعد ان حضرات نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم ہر طرح سے آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ یہ میرے بھتیجے یتیم ضرور ہیں لیکن لاوارث نہیں ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل کو مشکل وقت آ جائے اور تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ دل کا سودا کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان پر کھیل کے ان کی حفاظت کریں گے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اہل مدینہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عہد ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اور ایک بات کا وعدہ آپ ہمارے ساتھ فرما لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو مکہ اگر فتح ہو جائے یا آپ کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ مکرمہ آ جائیں۔ تو آپ بھی اس بات کا وعدہ فرما لیجئے کہ اب آپ زندگی کے آخری سانس تک ہمارے پاس رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش نہیں رکھی، بلکہ آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ ہی آپ کا مدفن بنا۔ بہرحال یہ شرف اور اعزاز مدینہ اور اہل مدینہ کے مقدر میں اللہ نے روز اول سے لکھا ہوا تھا کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اور انصار بنیں گے اور مدینہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہجرت کا حکم نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے ان کو مدینہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یوں یہ تاریخی جگہ ہجرت مدینہ کا سبب بنی۔ یہ جگہ مینا کے بالکل آخری کنارے پر واقع ہے۔ جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، وہ یہاں سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی آدھا کلومیٹر بنتا ہے۔ اس جگہ کی لوکیشن آپ کو نیچے مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج عمرے کی سعادتیں اور یہاں کی رونقیں بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ جب بھی حج اور عمرے پر آئیں تو ضرور اس مسجد کی بھی زیارت کریں۔ ان پرانی جگہوں کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور صحابہ کی قربانیاں انسان کو یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔